نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد صدر انجمن حکم صاحبان مہمان آج کی سالانہ خصوصی میں میری تقریر کا عنوان ہے الہی رحمت و فضیلت قال اللہ تعالی فاذکرونی اذکرکم واذکرونی ولا تکفرون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ تعالی ذکر کرنا ہے کسی چیز کو یاد کرنا اس کا تذکرہ کرنا اور کسی چیز کے زبان پر جاری ہونے کو بھی کرنا ہے. اسی طرح علماء نے کہا ہے کہ ذکر وہ ہے جو زبان اور دل پر جاری ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کی تسبیح اس کی باقی بیان کرنے اس کی حمد و ثنا اس کو صفات کمال سے متصف کرنا اور جلال و عظمت کی صفات سے متصف کرنا ذکر کہلاتا ہے. ذکر الہی ایک عام ذکر ہے جس میں ساری عبادات شامل ہیں مثلا نماز روزہ حج قراءت قرآن دعا اور تسبیحات وغیرہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والا اور اس کے قریب کرنے والا حضرت اللہ کا ذکر ہے. چاہے برا اصول ہو تعلیم ہو امر بالمعروف یا نہی عن المنکر ہو. اور شیخ عبدالرحمن الصادق کہتے ہیں کہ جب ذکر اللہ کہا جائے تو اس سے مراد وہ چیز ہے جو اللہ کے قریب کر دے. چاہے اس کا تعلق عقیدہ سے ہو یا ذکر سوچ سے ہو چاہے وہ دل کا عمل ہو یا بدن کا خواہ یا اصول علم نافع ہو اور اس جیسی باقی ساری عبادات اللہ تعالیٰ کا ذکر ہی ہے. ذکر الہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعہ انسان اپنے کی مضبوط مثال بنا لیتا ہے اور شیطان سے محفوظ رہتا ہے. لہذا بندہ جب تک اللہ کا ذکر نہیں کرے گا وہ شیطان سے محفوظ نہیں رہ سکے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ تمام مسلمین اذکار وظائف کو جیسا بنا دے. یہاں کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ ذکر سے مراد ہے چند وظائف ہی ہیں بلکہ ذکر الہی میں تسبیحات و تکبیرات تحمیدات تحلیلات توبہ اذکار تلاوت قرآن درود شریف صبح و شام کے مسنون اذکار وظائف وظائف کو تسبیحات و تکبیرات تحمیدات تحلیلات توبہ استغفار تلاوت قرآن درود شریف صبح و شام کے مسنون اذکار تمام مسنون صبح و شام کے مسنون اذکار اور دیگر تمام مسنون وظائف شامل ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کیا میں تمہیں ایسے بن کی خبر نہ دوں جو تمہارے اعمال میں بہتر عمل اور تمہارے رب کے نزدیک و مقبول و پاکیزہ اور تمہارے درجات کو زیادہ بلند کرنے والا اور تمہارے لیے فی سبیل اللہ سونا چاندی خرچ کرنے سے بہتر ہے اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہے کہ تمہارے دشمن سے سامنا ہو اور تم اسے تحقیق کرو اور تمہاری گردن کھڑی کرے. صحابہ کرام نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذکر الہی اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے کیونکہ ذکر الہی کرنے والے کو اللہ یاد کرتا ہے اور اس سے بڑی اور کیا چیز ہوگی جس پر اس سے ذاکر کے لیے دعا مغفرت کرتے ہیں جیسے کہ طائف کے لیے کرتے ہیں. چنانچہ حسین معلم بواسطہ عبداللہ بن بریدہ عبداللہ مگر بنواس کا قول نقل کرتے ہیں کہ مجھے عز و جل کی نازل کردہ کتاب قرآن مجید میں وہ اس انداز سے معلوم ہوا کہ انسان جب الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے کہتا ہے رب العالمین. جب پورا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اس سے کہتا ہے اللہم اغفر لی کا اے اللہ اپنے بندے کو گناہ معاف کرنا. یہ کہتا ہے سبحان اللہ تو کہتا ہوں ابھی ہم نہیں. جب پورا سبحان اللہ ابھی ہم نہیں کہتا ہے تو اس سے کہتا ہے اللہم اغفر لی کا. جب کہتا ہے لا الہ الا اللہ تو اس سے کہتا ہوں اللہ اکبر. اور جب پورا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتا ہے تو اس سے کہتا ہے اللہم اغفر لی کا. سامعین کرام ذکر کی وجہ سے زمین پر اللہ تعالیٰ اور تمام فرشتوں کی صلوات اور رحمت نازل ہوتی ہیں جس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اور خود اللہ اپنی رحمت ان پر نازل فرمائے تو تین مرتبہ یا وہ کامیاب ہوگا. ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا والذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات إلى النور وکان بالمؤمنین رحیما. اے ایمان والو کثرت سے اللہ کا ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکی بیان کرو. وہی تم پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے تمہاری دعا کرتے ہیں تاکہ تمہیں ظلمات سے نکال کر روشنی پہنچائے اور وہ معاملت پر نہایت ہی مہربان ہے. اور جب اللہ تعالیٰ اور تمام فرشتوں کی رحمت و صلوات و مغفرت انسان پر نازل ہو اور اندھیرے سے نکال کر نور و روشنی پہنچا دے تو پھر خود ہی بتائیے وہ کون سی خیر برکات ہے جو انسان کو
کیا